السلام علیکم۔ مسلمان جوش و خروش سے ماہ سیام کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں کے بابرکت مہینے کا فیضان ہے کہ سال بھر جو چیزیں ہم ایک دسترخوان پر بیٹھ کر نہیں کھا سکتے، وہ اس ماہ کی برکت سے سب ایک جگہ میسر ہو جاتا ہے۔ ہر مسلمان اس ماہ کی نعمتوں، برکتوں اور نیکیوں سے فیضیاب ہونے کے لیے خصوصی اہتمام کرتا ہے۔ رمضان کریم کی آمد کچھ سال سے گرمی میں ہو رہی ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اپنے کھانے پینے میں احتیاط برتیں۔ تیز نمک، مرچ، بازاری اشیاء، چٹپٹے پکوان، رول، سموسے، پکوڑے، کچوریاں، یہ سب تیل میں تلی ہوئی اشیاء پہلے ہی نقصان دہ ہیں اور روزے میں مزید نقصان پہنچاتی ہیں۔ ہمارے گھروں میں سحری میں پراٹھے کھانے کا رواج ہے، جبکہ پراٹھے کی جگہ چپاتی بہترین ہے۔ کوئی شوربے والا سالن ہو، بھنے ہوئے کھانے پیٹ خراب کرتے ہیں۔ گیس، قبض، ان سب سے بچنا ہے تو سالن شوربے والا کھائیں۔ سحری کے اہتمام پر ایک چھوٹی پیالی دہی میں ایک چٹکی پسی ہوئی سبز الائچی ڈال کر مکس کریں اور حسب ذائقہ چینی بھی ملا لیں اور کھا لیں۔ انشاءاللہ پورا دن پیاس کا احساس نہیں ہوگا اور روزے میں آپ کا مزاج حشاش بشاش رہے گا۔ افطار میں کھجور کھا کر فوراً پانی یا شربت نہ پئیں۔ پورا دن بھی تو صبر و شکر سے گزارتے ہیں نا، تو افطار کے ٹائم بھی غذاؤں میں احتیاط برتیں۔ تربوز میں وافر مقدار میں پانی پایا جاتا ہے۔ تربوز کھائیں، گرما بھی اپنی مٹھاس کی وجہ سے فرحت بخش احساس دلاتا ہے۔ افطار میں دسترخوان پر ان فروٹس کا خاص اہتمام کریں جن کے کھانے سے پانی کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ پھل افطار سے آدھا گھنٹہ قبل کاٹ کر فریزر میں رکھ دیں۔ ٹھنڈے ٹھنڈے پھل افطار میں بہترین لگتے ہیں۔ تلی ہوئی اشیاء گھر میں کم ہی بنائیں، کم پکوڑے بنائیں، بس منہ کا ذائقہ بدل جائے۔ پیٹ بھر کے نہ کھائیں۔ پکوڑے یا باہر کی تلی ہوئی اشیاء سے تو مکمل طور پر اجتناب کریں۔ گرمی کے روزے میں پھل اور مشروب کا خوب استعمال کریں۔ تربوزہ خریدنا کسی رزقی سرمایہ کاری سے کم نہیں ہے، کیونکہ عام طور پر یہ بڑے ہوتے ہیں اور اگر پھل فروش کاٹ کر بھی دکھا دے تو پھیکا جاننا لگ بھگ ناممکن ہوتا ہے کہ اندر پھل کیسا ہوگا۔ تاہم اگر آپ میٹھا اور پکا ہوا خربوزہ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ چند چیزوں کے بارے میں جان لیں، تو آپ پھل کو کاٹ کر دیکھے بغیر بھی اس کے بارے میں درست بتا سکتے ہیں۔ وزن اور ساخت: سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ وہ بھاری ہو اور گول ہو، چھلکے پر داغ نہ ہو، اس کی زرد رنگت کے اوپر کوئی داغ یا نقص موجود نہ ہو، اور اس پر دیکھیں کہیں معمولی سی دراڑ بھی نہ ہو جو کہ اس کے بہت زیادہ پک کر خراب ہونے کی علامت ہو سکتا ہے۔ دبا کر دیکھیں۔ جب خربوزہ صحیح معنوں میں پکا ہوا ہوتا ہے تو وہ سخت ہوتا ہے اور اسے ہاتھ سے دبانا مشکل ہوتا ہے، جو کہ اس کے میٹھے ہونے کی بھی ایک بڑی نشانی ہے۔ رنگت دیکھیں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس کا چھلکا صحیح معنوں میں زرد یا پیلا ہو اور اس میں سبز رنگ کی آمیزش نہ ہو، یہ بھی اس کے پکے ہوئے ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ سنک میں پانی بھر جائے یا برتن جل جائے، کاسٹک سوڈا کرے کچن میں خواتین کی کئی مشکلوں کو آسان۔ خواتین کا کچن سے آپس میں ایک گہرا رشتہ ہے، کیونکہ ان کے دن کا آدھے سے زیادہ حصہ وہیں گزر جاتا ہے، اور جب بات ہو کچن کی تو بہت سارے مسئلے دماغ میں گھومنے لگ جاتے ہیں۔ عموماً خواتین اس کے لیے آسان حل ڈھونڈتی رہتی ہیں، جس سے ان کا کام آسانی سے بھی ہو جائے اور اس کا وقت بھی بچ جائے۔ آج ہم ابھی خواتین کے لیے لائے ہیں کاسٹک سوڈا کے استعمال کی کچھ ایسی ٹپس جس سے بآسانی ان کے روزمرہ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں یہ آسان ٹپ۔ سنک میں پانی جم جانا: اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد ان کے سنک میں پانی جمع ہونے لگ جاتا ہے، جس سے انہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کا سب سے آسان حل یہ ہے کہ سنک میں 2 چمچ کاسٹک سوڈا کے ٹکڑے ڈال کر اس پر آہستہ آہستہ گرم پانی ڈالتے رہیں۔ اس سے آپ کا سنک کھل جائے گا۔ کچھ دیر بعد نل کھول کر چیک کریں کہ اب پانی جمع تو نہیں ہو رہا۔ جلے ہوئے برتنوں کے داغ: برتنوں کا جل جانا تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اکثر اوقات بے دھیانی میں خواتین چولہے پر کھانا رکھ کر بھول جاتی ہیں۔ ایسے میں کھانا تو جلتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ برتن بھی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ پھر اس کا جلا پن اور کالک نکالنا ایک مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر دودھ پتی چائے بناتے وقت پتیلی جل جاتی ہے۔ اس کا آسان حل یہ ہے کہ جلی ہوئی پتیلی میں 2 چمچ کاسٹک سوڈا ڈال کر اوپر سے گرم پانی ڈالیں
اور آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر وہ پانی پھینک کر پتیلی کو دھوئیں، ساری کالک نکل جائے گی۔ کچن کے میلے اور چکنے کپڑے۔ کھانا بناتے وقت سب سے زیادہ گندگی، سالن کے دھبے اور چکنائی کچن کے کپڑوں پر لگتی ہے، جو آسانی سے دھونے پر نہیں نکلتی۔ اس کے لیے کاسٹک سوڈا کا استعمال بہترین طریقہ ہے۔ ایک بالٹی میں گرم پانی لے کر اس میں 2 کاسٹک سوڈا ڈال کر ان میلے کپڑوں کو اس میں 1.5 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اسے نکال کر پہلے سادے پانی سے پھر سرف سے دھو لیں۔ فرق آپ خود محسوس کریں گی۔ مزید فوائد: گرم پانی میں کاسٹک سوڈا ڈال کر اس میں برتن دھونے والے اسپنج بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ کالی کڑاہی کو صاف کرنے کے لیے بھی کاسٹک سوڈا استعمال کیا جاتا ہے۔ سفید کپڑوں پر جمے پسینے کے پیلے دھبوں کو صاف کرنے کے لیے گرم پانی میں کاسٹک سوڈا ڈال کر کپڑے کو 1 سے 1.5 گھنٹہ بھگو کر رکھیں۔ اس کے بعد دھو لیں۔ اکثر ہمارے کچن اور واش روم میں موجود نل اس قدر استعمال ہوتے ہیں اور ان پر اتنا پانی پڑتا ہے کہ انہیں زنگ لگ جاتا ہے اور یوں یہ بدنما لگتے ہیں، جس کی وجہ سے کچن اور واش روم بدنما لگنے لگتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں نلوں پر سے زنگ اتارنے اور انہیں چمکدار بنانے کا آسان طریقہ۔ چلیں تو پھر جان لیں کہ یہ کیسے بنا خرچہ کیے ہو سکتے ہیں نئے جیسے چمکدار۔ کچن اور واش روم میں موجود پانی کے نل صاف کرنے کی آسان ترین ٹپ۔ تانبے اور پیتل کے لیے لیموں کا رس ایک قدرتی پالشنگ ٹونک ہے۔ اس کے لیے چند لیموں لیں اور انہیں براہ راست زنگ والے نل پر رگڑیں۔ لیموں کو نل پر ہر اس جگہ پر ملیں جہاں آپ کو زنگ نظر آئے۔ یہ اس کی سطح کو خراب نہیں کرے گا بلکہ اس کی چمک کو بڑھا دے گا اور زنگ بھی اتر جائے گا۔ اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی ہوگی، بس 1 سے 2 مرتبہ کے استعمال سے یہ کام آسانی سے ہو جائے گا، صرف ایک سادہ رگڑائی کے ساتھ۔ تو یہ ٹپس کو آزما کر کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔